کربلا میں عمر بن سعد کے آنے کے بعد فوجوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دن تک لشکر کی تعداد 6000 سے زائد ہو گئی، کیونکہ وہ محرم کا 5واں دن تھا۔ ابن زیاد کی طرف سے مزید فوج کربلا بھیجی جا رہی تھی۔ شبس ابن ربی کو 4000، عروہ ابن قیس کو 4000، سنان ابن انس کو 10,000، محمد ابن اشعث کو 1000، عبداللہ ابن حسین کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا گیا۔ عراق کے شہر کوفہ میں سپاہ کوفہ کو تیار کر کے کربلا کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ ابن زیاد نے ایک آدمی شبس بن ربی کو بلا لانے کے لیے بھیجا تاکہ وہ دارالعمارہ میں حاضری دے، مگر اس نے بیماری کا بہانہ بنایا ہوا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ابن زیاد اسے کربلا جانے سے معاف کر دے، کیونکہ یہ شخص ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے خطوط لکھے تھے۔ مگر ابن زیاد نے اسے کہلا بھیجا، کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں ہو جن کے متعلق قرآن کہتا ہے مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جس وقت اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ کہلا بھیجا کہ اگر تم ہمارے فرما بردار ہو اور ہماری اطاعت کرتے ہو تو تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ شبس یہ حکم سن کر رات کے وقت ابن زیاد کے پاس آیا تاکہ اس کے چہرے کو بخوبی نہ پہچانا جا سکے۔ اس کے دربار میں آتے ہی ابن زیاد نے اس کو خوب آؤ بھگت کی اور اسے اپنے قریب بٹھا کر کہا تمہیں ہر حالت میں کربلا جانا پڑے گا، جسے شبس نے قبول کر لیا اور ابن زیاد نے اسے 1000 کا لشکر دے کر کربلا بھیجا۔ یاد رہے وسیلۃ الدارین کے مطابق یہ شبس بن ربی کا وہ شخص ہے جس نے پیغمبر اسلام کا زمانہ دیکھا اور حضور کے مقابلے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والی عورت سجاح بن حارث بن سوید تمیمی کا مؤذن رہا ہے، پھر اسلام کی طرف لوٹ آیا اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام سے کٹ کر خوارج کے ساتھ جا ملا۔ ایک عرصہ بعد توبہ کی اور آخرکار قاتلین امام اسلام میں شامل ہو کر ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ مورخ مدائنی کے بقول شبس بن ربی کوفہ میں افواج شام کا متولی تھا، اور عجلی کے بقول شبس ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے قتل کے لیے ابن ملجم کی مدد کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے روز شبس سے خطاب کر کے فرمایا، اے شبس بن ربی، اے حجار بن ابجر، اے قیس بن اشعث اور اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا اور لکھا تھا کہ ہمارے درختوں کے میوے تیار ہیں، ہمارے باغ سبز ہیں اور ہم نے آپ کی مدد کرنے کے لیے لشکر آمادہ کر رکھا ہے؟ اس وقت قیس بن اشعث نے کہا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یزید اور ابن زیاد کے حکم کو قبول کر لیں۔ جس پر حضرت نے فرمایا واللہ کبھی بھی تمہاری پستی کی طرف نہیں جھکوں گا اور تمہیں معاف نہیں کروں گا۔